اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں ثانی گدی نشین دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم پیر سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولید حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کل حال۔ میرے تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، مریدین بیرون ملک پاکستان میں اور تمام مسلم امہ اور خاص طور پر سندھی بھائی اور بہن بیٹیاں سب کو پیار بھرا سلام، اور میرے یوٹیوب چینل پیر ثانی سرکار اور فیس بک پیج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیں سب سے پہلے اپنے ملک میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے تمام پوری دنیا میں، اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس وبا سے جان چھڑوا۔ جو ہماری نظر میں ہے یہ ایک سازش رچائی گئی ہے پوری دنیا میں، یہودی لابی کی، بس مسجدیں بند کروانا، خانہ کعبہ بند کروانا ایک سازش تھی، مسجد نبوی بند کروانا ایک سازش تھی۔ یہ سب ایک فضول سازش تھی۔ ابھی میں نے جو سن رہا ہوں قادیانیوں کو اسمبلی میں اقلیت دے رہے ہیں، یہ پتنی کیسے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، ظالم حکمران ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم دعا کرے اس کا تختہ ایسے الٹے کہ کبھی ساری زندگی یہ کسی کو منہ خدا کو پتہ نہیں کیا جواب دے گا۔ جو اپنے آپ کو کافر نہیں کہلاتے وہ اقلیت کا کیسے حصے دار بن سکتے ہیں؟ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا لکھیں گے وہ اپنے آپ میں؟ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے نبی جو خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سب سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ وہ مرزائی قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس شر سے بچا۔ یہ جو آفت نئی اس کرونا وائرس کی وجہ سے یہ عوام کا ذہن کرونا وائرس کی طرف ہے اور ان کا ذہن کہ ملک میں افراتفری پھیلا کے قادیانیوں کو اقلیتی نمائندگی دی جائے۔ یا اللہ پاک ان ظالم حکمرانوں کو ایسے دردناک انجام دے جو ہسٹری میں کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ ان ظالم حکمرانوں کو کبھی آخرت کا یقین نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں کہتے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، قیامت والے دن اپنے نبی پاک کو کیا جواب دینا ہے؟ کیا کہیں کہ ہم تمہارے آپ کے امتی تھے اور ایسے کر بیٹھے؟ ان کو آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ وہی یہودی لابی چھائی ہوئی ہے۔ یا اللہ میں سچے دل سے دعا مانگ رہا ہوں، ان کو ایسے الجھا کہ یہ کبھی نکل نہ سکے ان بیماریوں میں، ان کو بیماریاں لگا دے۔ جو آج میرے مسلمان بہن بھائی اپنے گھروں میں قید ہیں ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، سب ایک سزا، یہ ایک سازش رچائی گئی ہے ہندوؤں کی، یہودیوں کی۔ جب یہ ہمارا ظالم گندا حکمران خان امریکہ گیا تھا، اسی دن کے بعد کشمیر میں کرفیو لگا، کشمیر کو بیچ دیا ہے ظالم۔ یا اللہ ہماری دعا ہے ایسے ظالم حکمران سے جان چھڑوا۔ نہ اس کو نماز نہ قرآن نہ کچھ کا پتہ نہیں ہے، سب مولوی اپنی لالچ کی خاطر سے چمٹے ہوئے ہیں، اقتدار کے لیے چمٹے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو بھی جواب دینا ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، بس تو اپنی، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، تو قہار بن جا۔ ان ظالم حکمرانوں کو ایسی سزا دے جو عبرتناک ہو، کسی کے ساتھ ایسے نہ ہوا ہو۔ بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے جان بچا، ہماری غریب میرے بہن بھائی
گھروں میں مصروف ہیں. میں جب ان کو دیکھتا ہوں رو رو کے آنسو آ جاتے ہیں. جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں لوگوں کے لیے. یا اللہ بس ہم پر رحم فرما، رحم فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑوا ہماری. بس یہ کیسے لوگ آ گئے ہمارے حکمران. وہی ہے حضور پاک کی نشانیوں میں وہی نشانیاں. چروائے، گندی نسل کے لوگ، غریب لوگ حکمران بنیں گے، امیر وہی بنیں گے، عمارتوں پہ عمارتیں بنائیں گے، خوبصورتی پہ خوبصورت ہوگا. یہ دنیا میں سلسلہ چلا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یا اللہ ہمیں وہ قیامت کی گھڑی نہ دکھا. یہ ملک جو ہمارے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، یہ کافر لوگ ہیں قادیانی. سب 1973 کے عین میں بھی یہ ہے. وہ تو عین کو ہی نہیں مانتے. سب مل کے آج سارے دعا کرو کہ یا اللہ یہ جو حکمران ظالم بیٹھا ہے، اللہ اس کو ایسی عبرت نہ سزا دے، غریبوں کی آہیں لے. یہ کیسا شک تبدیلی کے نام پر آیا تھا ہمارے لیے. بس میرے جذبات اتنے ہیں. میں بس اللہ پاک سے اتنا کہوں گا، اور مجھے نظر آ رہا ہے یہ جلد ہی اپنے کیفے کردار پر پہنچنے والا ہے. اس کا حال ایسے ہوگا بس دیکھنے والا ہوگا. اور یہ اللہ پاک کی قانون ہے، ہسٹری ہے. جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. ایک حکمران آتا ہے دوسرے کو برا کہتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو برا کہتا ہے. یا اللہ یہ تو تبدیلی کے نام پر آیا تھا. ملک کو قرضے میں ڈبو دیا، بلوں میں بڑھا دیا، غریبوں کو غریب تر کر دیا اور امیروں کو امیر تر بنا رہا ہے. یہ کیسا گندا حکمران آیا ہے ہمارا. یا اللہ ہمیں بخش دے، بخش دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یہ کیسے حکمران آ گئے ہمارے اوپر. میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں. یہ شروع سے اس کی یہ یہودی لابی کا ایجنٹ تھا. 1992 کی اخبار میں یہی تھا. یہ 2020 میں ایسا وزیر اعظم آئے گا جو قادیانوں کو وہ دے گا، اور یہی تھا. اور اس کو یہودی لابی نے عورت بھی وہی دی جو دنیا کی امیر ترین تھی اس کو کرنے کے لیے سیاست میں لے کے. یہ یہودی لابی جس کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، بس یہی کچھ ہے. یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے انسان تبدیلی کے نام پر جو لے کے آ رہا ہے. یا اللہ ہمیں بچا اس ظالم قرآن سے. اور کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، سب سازش ہے دنیا کی جہاں امدادیں لینے کی. جہاں ہوگی بس وبا کے اس وبا سے لوگوں پوری دنیا میں افراتفری مچا دی ہے انہوں نے لوگوں نے. لیکن اللہ پاک نے بھی اپنا جبر دکھا دیا. پھر کیسے گھروں میں بیٹھے ہیں پھر یہ. بس اللہ ہمیں رحم فرما، ان لوگوں سے رحم فرما. یہ کیسے لوگ ہمارے اوپر آ گئے ہیں. وہی صحیح بات تھی کہ یہ قادیانی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نہ یہ دین کا ہے نہ اسلام کا ہے. یہ چاہے میری جان چلی جائے یہ ہے قادیانی. سب حکمران اس کے ساتھ لالچ اقتدار کی خاطر بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہیں بولتا یہ غلط کر رہا ہے تو. سب اقتدار کی لالچوں میں ہیں. او خدارا کب تک اس اقتدار کی لالچ میں بیٹھے رہو گے. مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. میری تو دعا پتہ نہیں ان غریبوں کی دعائیں بد دعائیں تجھے لے ڈوبیں گی اور اس کا ایسا حشر ہوگا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دنیا دیکھے گی اس کا حشر کیسے ہوگا. بہت گندا اس کا حشر ہوگا. اس نے سب چیز الٹی کر دی. قرضے، پچھلی حکومت کو برا، نئی حکومت آئی تبدیلی لے کے آئی. کیا تبدیلی؟ نوجوان نسل ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ خدارا اپنے آپ کو چینج کرو، خدا سے ڈرو. اللہ کی جب عذاب آئے گا نا وہ پھر نہیں دیکھتا. زلزلہ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، بارشیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہی ہے.
کیسے اب گھروں میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ آج بھی اپنے توبہ کر لو اور دیکھو پھر اللہ پاک کی رحمت کیسے نہیں آتی۔ کوئی کرونا نہیں ہے، سازش رچائی گئی ہے پوری دنیا میں۔ کرونا کرونا کرونا، جس کو نزلہ زکام ہے اس کو بھی کرونا کے لیے لے کے جا رہے ہیں امداد لینے کے لیے۔ امدادیں آتی ہے وہ ہڑپ۔ ایک ہمارا پہلے ایک چیف جسٹس تھا، اپنے آپ کو نمونہ بنا کے ہسپتالوں میں خوب جاتا تھا، ڈیم کے نام پر فنڈ لیتا، وہ غائب ہو گیا۔ پتہ نہیں انہوں میں پیسوں کی لالچ حوث کیسے ان سیاستدانوں کو پڑ گئی ہے، کب تک کھائیں گے؟ جتنا وہ کہتے ہیں حضور پر جب دولت آتی ہے تو رزق اٹھ جاتا ہے۔ کبھی بھی دولت نہ مانگو اپنے خدا سے، اللہ پاک دولت تو دیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے۔ ہر وقت یہی دعا مانگو، یا اللہ ہمیں رزق دے۔ دولت آ گئی، سامنے 1000 کھانے پڑے ہیں، نہیں کھا سکتے آپ۔ کبھی سر میں درد، کبھی شوگر، کبھی بلڈ پریشر، کبھی آپ کے جوڑوں میں درد، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ غریبوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ جتنی لالچ کرتے ہیں پیسوں، لگژری چیزیں، جہازوں میں پھرنا، یہ کرنا، کھا کچھ نہیں سکتے، دولت دولت دولت۔ پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دو گے؟ دولت اپنے قدموں میں لے جائیں گے۔ آج جس کے لیے دولت یہ حکمران اپنی اولادوں کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں، کل کو یہی اولاد جب تم مر جاؤ گے 2 دن کے لیے بھی نہیں رکھیں گے آپ کو، کہیں گے دفناؤ دفناؤ۔ بس میں جتنے میرے پاس الفاظ تھے، بس یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا ایک عذاب آیا ہے اس حکمران، یہ یہودی ہے، یہودی لابی کا یہ ایک ایجنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں اسے کو 6 کلمے سنا دے، قرآن پاک سنا دے، نہ نماز آتی ہے اسے۔ نوجوان نسل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پچھلی حکومت کو برا 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 کہہ رہے، قبضے میں ڈوب گئے۔ او بھائی سب لوٹتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن ملک کو کچھ دے تو گئے؟ انہوں نے کیا دیا 2 سالوں میں؟ غریب کو غریب کر دیا، کاروبار ختم ہو گئے لوگوں کے، امیروں کو اوپر کر کے لے کے آ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے جان چھڑوا اور ان کے دلوں میں احساس پیدا کر کہ یہ دولت دولت جو کر رہے ہیں نا، جب مریں گے یہ دولت ان کے ایک کام بھی نہیں آئے گی۔ وہی اولاد جس کے لیے دولت اربوں روپے اکٹھے کر کے جا رہے ہیں، ایک دن بھی نہیں ان کو گھر نہیں رکھے گے۔ میں اپنے تمام دوستوں بھائیوں سے، تمام مسلمانوں سے التجا کرتا ہوں، کبھی اللہ پاک سے دولت نہ مانگنا، رزق مانگنا۔ رزق مانگو گے تو رزق ملے گا تاکہ ہم جب تک زندہ رہو گے۔ دولت تو آنے جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ رزق مرتے دم تک آپ کو ملے گا، اور اس رزق سے آپ ہر چیز کھا سکو گے۔ دولت مانگی تو کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے آپ۔ جیسے دولت آئے گی، میں نے اکثر ایسے امیروں کو دیکھا ہے جو دولت ہے، رات کو سونے کے لیے گولی کھا کے سوتے ہیں، اس گولی کے محتاج ہیں، اس دولت پر لعنت بھیجو۔ وہ دولت کہاں گئی؟ بس یہ ہے لگژری اسٹائل، گاڑیاں، سیکورٹی۔ کیا کرو گے بھائی؟ جب موت آنی ہے تو کیسے آنی ہے؟ کتنی سیکورٹی تھی گورنر سلمان تسیر کے پاس، جب اللہ نے موت دی تو کیسے ختم ہوا؟ کہاں گئی اس کی دولت؟ دولت کو کہتا بچاتا؟ ہر بندہ کہتا ہے دولت دولت دولت، نہیں۔ جو میرے چاہنے والے لوگ ہیں، جو میں تمام مسلمانوں کو کہوں گا، اپنی بہن بیٹیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دولت کے پیچھے نہ بھاگو۔ دولت دولت کچھ نہیں ہے۔ رزق مانگو اللہ پاک سے، کو یا اللہ ہمیں مرتے دم تک رزق کی کمی نہ دینا۔ اور دولت آ گئی تو سمجھو آپ کے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ بس اللہ پاک ہمیں رحم فرمائے، ان حکمرانوں سے جان چھڑوائے، اور انشاءاللہ میں چیخ کر کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دردناک موت مریں گے جنہوں نے سازشیں رچائی ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا کو وہ کر دیا ہے۔ اللہ پاک دکھائے گا، بلکہ دکھا رہا ہے ان کو۔ بیٹھے ہیں اقتدار کے نشے میں،
اقتدار ہو جی، گاڑیاں سیکورٹی ساتھ ہو، یہ ہو وہ ہو، لگژری جہاز ہو اس میں جائیں، اور کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو جوڑوں میں درد ہے. کہاں گئی دولت؟ اسے دولت کو کہو یہ میرا شوگر بھی ختم کرے، میرے جوڑوں کا درد بھی ختم کرے. رزق مانگو، رزق کھاؤ. رزق مانگو گے تو رزق کھا بھی سکو گے، دولت نہیں کھا سکتے. ان کو تو دولت کا نشہ ایسے چڑھا ہوا ہے، یہ سمجھتے کہ ساری زندگی دولت کھائیں گے ہم. بس اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ایسے حکمرانوں سے ہماری نجات فرمائے. آج مل کے کہیں کہ دولت کا ہوس اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، صرف رزق مانگیں گے. اللہ پاک ہمیں رزق دے، اتنا دے جو ہماری رزق ضروریات زندگی پوری ہو جائے. دولت نہ دینا، دولت تو آنی جانی چیز ہے، ہاتھ کی میل ہے. آج تمہارے پاس، کل کو کسی اور کے پاس. رزق اللہ پاک نے وعدہ بھی کیا ہے اور رزق وہ مرتے دم تک دے گا. صرف رزق مانگو، دولت نہ مانگو. رزق 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 مانگو. بس دولت آ گئی تو یہ سمجھنا تمہارے گھر کا سکون ختم ہو گیا. بس اللہ پاک ہمیں 5 وقت نمازی بننے کا پابند کرے اور حقوق العباد ادا کرنے میں ہمت دے ہمیں. بس جتنا ہم سے ہو سکتا ہے میں پیغام پہنچاتا ہوں آپ لوگوں سے. اللہ پاک بس جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا. دولت نہ مانگنا، رزق مانگنا. بس اجازت دے دیں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار کو. نئے عمل اور نئے وظائف پھر حاضر ہوں گا. آج کافی سارے تھے وظائف لیکن میرا موضوع یکدم چینج ہو گیا، کیونکہ جب درد بڑا ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو پھر وہ درد جب تک نکلے نا تو سکون نہیں ہوتا. بس یا اللہ ہمیں سکون دے، ہمیں عزت کی موت دے، اور ہماری موت ایسی ہو جس میں جنازہ بھی ہو، قبر بھی نصیب ہو. ہر میرے مسلمان بھائی جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو گھروں میں قید ہیں، کاروبار نہیں ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار بھی کھول دے اپنے نبی کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے. اجازت چاہتا ہوں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ کل حال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں ثانی گدی نشین دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم پیر سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولید حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ کل حال. میرے تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، مریدین بیرون ملک پاکستان میں اور تمام مسلم امہ، اور خاص طور پر سندھی بھائی اور بہن بیٹیاں، سب کو پیار بھرا سلام. اور میرے یوٹیوب چینل